الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعہ علم کے عنوان سے کچھ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی. اس وقت بھی جو دو آیت کریمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے دو حدیثیں پڑھی ہیں، ان دونوں آیتوں میں اور ان دونوں حدیثوں میں علم اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. پہلی آیت میں سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان جو امت پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، وہ حق تعالی شانہ و عم نوالہ اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا. اور وہ احسان کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی اندر سے، تم ہی انسانوں میں سے ایک پیغمبر اور ایک نبی بھیجا، اور اس پیغمبر اور نبی نے تمہارے اندر آ کر سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ میری کتاب، میرا کلام جو میں نے اس نبی پر نازل کیا ہے، اس نبی نے آ کر اس آیتوں کی تلاوت تم پر کی، تم کو قرآن سنایا اور تمہارا تزکیہ کیا اور تمہیں علم سکھایا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. تین چیزیں حق تعالی شانہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے نبی نے آ کر تمہیں آیت کلام اللہ سنائی اور پھر تمہارے دلوں کا تزکیہ کیا، تمہارے دلوں کو صاف کیا
ایمان کی، توحید کی، وحدانیت کی تمہیں تعلیم دے کر تمہارے دلوں سے کفر، شرک، نفاق، رذائل کو نکالا اور تمہیں علم سکھایا۔ اور اس علم سے پہلے، اس نبی کی آمد سے پہلے، قرآن کریم کے نزول سے پہلے تم بہت ہی بڑی غلطی اور بہت ہی بڑی گمراہی میں تھے۔ تو علم ایسی چیز ہے عزیزوں کہ انسان کو انسان بناتی ہیں۔ علم آتا ہے تو انسان کے اندر سے جہالت، انسان کے اندر سے بد اخلاقی، روحانی بیماریاں، چاہے پھر وہ نفاق کی ہو، شرک کی ہو، کفر ہو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی چیز ہو جو دلالت اور گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، جب علم آتا ہے تو انسان کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے چنانچہ فرمایا گیا کہ انسان کو علم کا حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ جیسے گزشتہ کہا تھا نماز فرض ہے، اسی طریقے سے نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کا علم حاصل کرنا کہ مجھ پر نماز کب فرض ہوتی ہیں، اور نماز فرض ہونے کے بعد نماز میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہیں، اس کا علم کا حاصل کرنا یہ ہر ایک بالغ مرد اور بالغ عورت پر فرض عین ہے۔ تو جو بھی شریعت کے احکام ہیں، ان شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی بھی ایمان والا انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو علم حاصل کرنا فرض عین نہ ہو۔ اتنا علم کہ جس مشغلے میں، جس چیز میں وہ مصروف ہیں اور مشغول ہیں، اس کا علم اس کو حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اب اگر وہ علم کو حاصل کر لیتا ہے تو ایک فرض پر عمل کرتا ہے، اور اگر علم کو حاصل نہیں کیا اور اگر اس نے اس فرض کو اپنایا بھی، اس پر عمل بھی کیا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے قبول ہونے کی عند اللہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، چونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ پر کون سی چیز فرض تھی اور کون سی چیز واجب تھی، صرف نقل کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ فرائض چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ واجبات چھوٹ جائے، جس کی بنا پر اس کے عمل کے مقبول ہونے کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس لیے عزیزوں، علم کا حاصل کرنا ہر چھوٹے پر بھی ہر بڑے پر بھی فرض ہے، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، مجاہدہ کرنا، یہ عزیزوں جہاد کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور جو آدمی علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من سلک طریقا یطلب فی علما سلک اللہ طریقا الی الجنہ، او کما قال، کہ جو کوئی آدمی علم کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے اور علم طلب کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی گویا علم کا حاصل کرنے والا انسان جنت کے راستے کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جب وہ علم حاصل کرے گا تو کن چیزوں سے بچ کر جنت میں جانا ہے، اس پر عمل کرے گا۔ حالانکہ جنت کے راستے کے متعلق تو یہ فرمایا گیا ہے کہ حفت المکارہ، جنت کو بہت ہی ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ لیا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنے کٹھن اعمال کر کے جنت میں جانے کا کہا ہے، جیسا ایک روایت میں آتا ہے
کہ حضرت جبرائیل نے جب جنت اور جہنم کو دیکھا اور اللہ سے فرمایا کہ یہ جنت اور جہنم کیا چیز ہے، پوری تفصیل مختصر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ نافرمانوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور فرما برداروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ الہ العالمین اگر کوئی جہنم کو دیکھ لے گا تب تو کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون، پیپ، لہو، سانپ بچھو سے بھری ہوئی ہے اور انتہائی موذی اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے بھری ہے، تو نام سنتے ہی کوئی جہنم میں جائے گا نہیں۔ حق تعالی شانہ عم نوالہ نے پھر انسان کے وساوس سے، انسان کی خواہشات سے، انسان کا نفس جو چیز چاہتا ہے ایسی چیزوں سے جہنم کو ڈھانپ لیا، یعنی ایسی چیزوں پر عمل کرے گا تو وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ پھر جبرائیل کو دکھائی گئی تو فرمایا کہ اے اللہ اب تو کوئی بھی جہنم سے بچ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں، انسان کی فطرت میں اور چیز ہے کہ وہ گناہوں کی طرف لپکتا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہوں کے وسوسے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان گناہوں سے بغیر علم کے نہیں بچ سکتا ہے۔ اور اسی کو فرشتوں نے، جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ الہ العالمین آپ ایسے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنائیں گے جو انسان دنیا میں جا کر فساد مچائے گا، خون بہائے گا، ناحق انسان کو قتل کرے گا، ظلم و ستم کرے گا، ایسے انسان کو آپ اپنا نائب بنائیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب خواہشات والی چیزوں سے جہنم کو ڈھانپ کر دیکھا تو فرمایا کہ الہ العالمین انسان کی جو فطرت ہے اور انسان کے اندر جو خون ریزی کرنا ہے، فساد مچانا ہے، گناہوں کے کام کو کرنا ہے، تو یہ تو انسان کی عادت میں پڑا ہوا ہے اور یہ انسان ضرور جا کر دنیا میں اس فساد کو مچائے گا اور گناہوں کے کاموں کو کرے گا، تو جہنم سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اب بری چیزوں کو جہنم کو ڈھانپ لیا ہے اور برائی انسان کی فطرت میں پڑی ہوئی ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے گا؟ تو فرمایا کہ ان برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا کہ علم حاصل کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جنت کی طرف تشریف لے گئے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور جنت کے اندر جو چیزیں انسان کو ملنے والی ہے ان چیزوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ الہ العالمین کوئی بھی انسان جنت میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا، اس لیے کہ وہاں پر کوئی غم نہیں اور کوئی حزن و ملال نہیں اور کوئی تکلیف نہیں، ہمیشہ کی راحت والی، سکون والی زندگی، صحت اور تندرستی والی زندگی۔ تو جب جنت اور جنت کی نعمتوں کو سنے گا تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں داخل نہ ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے جنت کو مکار سے ڈھانک لیا، اعمال سے ڈھانک لیا کہ یہ اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور یہ اعمال سے بچو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ پھر جبرائیل کو بتایا تو فرمایا کہ اب تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ کانٹے دار گویا راستہ ہے۔ نماز صحیح پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، حلال و حرام کی تمیز کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو، ان اعمالوں سے جنت کو ڈھانپ لیا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا تو اب تو کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔
تو اس حدیث میں جو یہ میں نے عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یطلب فی علما سلک اللہ طریقا الی الجنہ، تو یہ جنت کے راستے کی طرف چل رہا ہے۔ اور دوسری روایت میں تو یہ فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم کی تلاش کے لیے، علم کی جستجو کے لیے نکلتا ہے تو جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ ان کو آسانی کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ علم دیتا ہے عزیزوں، تو حق تعالی شانہ کبھی عذاب اہل علم کو نہیں دیں گے، یہ بھی بات ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ رب العالمین علماء کی جماعت کو بلائیں گے، حساب کتاب ہوگا، ان کے کچھ اعمال ایسے بھی ہوں گے جو سبب جہنم ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر یہ کہیں گے کہ میں نے تمہارے سینوں میں اس لیے علم نہیں رکھا تھا کہ تمہیں جہنم میں داخل کروں، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا اور تم سب جنت میں چلے جاؤ۔ اور جیسے علماء نے علم حاصل کر کے جد و جہد اور محنت اور کاوش کی اور اپنی زندگی کو کھپایا ہے، تو اس پر اللہ کیا دیں گے؟ تو دنیا والوں کو بھی اہل علم کی برکت سے رحمت، سکون اور چین میں رکھیں گے۔ اس لیے کہ جب آدمی علم کو حاصل کرتا ہے تو عزیز دوستو، کائنات کی پوری مخلوق انسان اس عالم کے لیے اور طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک صحابی رسول کے پاس مظالم کے بارے میں حدیث ہے، اور اس صحابی کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور وہ کون سے ملک میں ہیں۔ تو میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر زین کسی، اور اونٹ خریدنے کے بعد اس پر سوار ہو کر میں 1 مہینے تک اس صحابی کو تلاش کرتا رہا، اور پھر معلوم ہوا کہ وہ صحابی رسول ملک شام میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا، اور اس صحابی کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن انیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کے محلے کا، ان کے گھر کا میں نے پتہ لگایا، اور پتہ لگانے کے بعد میں ان کے گھر پر اپنی سواری کو لے گیا، اور اس کے محلے میں چوکھٹ کے قریب اپنی سواری اونٹ کو بٹھایا اور گھر کے اندر دستک دی، آواز دی۔ تو ان کا خادم باہر نکلا، فرمایا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں جابر ہوں۔ خادم اندر گیا اور فرمایا کہ جابر نامی آدمی آئے ہوئے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن انیس نے فرمایا کہ پوچھو کیا وہ جابر ابن عبداللہ ہے؟ جا کر جب خادم نے پوچھا تو فرمایا ہاں مجھے جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن انیس انصاری گھر سے باہر تشریف لائے، معانقہ کیا اور بات چیت کی۔ پھر حضرت جابر نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کے پاس ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، اور وہ حدیث مظالم کے متعلق ہے جو آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے اور مجھے یہ حدیث ملی نہیں ہے، تو اس علم کی جستجو کے لیے اور اس حدیث کی طلب کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی لیے آئے ہو؟ فرمایا کہ ہاں اتنا بڑا سفر اور اتنا طویل عرصہ آپ کی تلاش میں جو نکالا، تو نہ میری کوئی تجارت مقصد ہے اور نہ میرے لیے کوئی اور کاروبار ہے اور نہ میرے لیے یہاں سفر کا اور کوئی مقصد تھا، صرف اور صرف مظالم کی حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی آدمی علم کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین مقدس اور پاکیزہ نورانی ایک جماعت کو اس کے استقبال کے لیے بھیجتا ہے۔
اور پھر وہ نورانی مقدس پاکیزہ جماعت اس علم کی تلاش کرنے والے انسان کے لیے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ جیسے لوگ دنیا میں بڑے ہوتے ہیں تو ان کی آمد کے لیے، ان کی استقبال کے لیے چادریں وغیرہ بچھائی جاتی ہیں، جاجم وغیرہ، تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے نورانی پر کو اس طالب علم کے لیے اور اس انسان کے لیے بچھاتے ہیں اور اس کے لیے تمام دعائیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ بات کریں گے۔ اس وقت ایک بات خاص عرض کرنی ہے، اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اور مساجد کے متعلق جو چیزیں سوشل میڈیا پر نشر و اشاعت ہو رہی ہیں، تو عزیزوں، اکابروں کی طرف سے اور بزرگان دین کی طرف سے کچھ ہمارے اوپر اہل ایمان پر ذمہ داریاں آتی ہیں کہ ہم اپنی مساجد کو اور خدا کے گھر کی حفاظت کیسے کریں۔ تو عزیز دوستو، ایمان آباد ہوتا ہے مسجدوں سے، ایمان کی حفاظت مسجد سے ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہر محلے میں ہر جگہ مسجد ہوتی ہیں، مسجد ہی سے الحمدللہ ایمان کی تعلیم ملتی ہے، اور دشمنوں کی نظر بہت ہی بلند ہے۔ اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے، یہ کوئی اچانک ہونے والی چیز نہیں ہے، سالہ سال کی محنت اور ایک منظم ترتیب انہوں نے دی ہے۔ 70 سال سے اس پر وہ کوشش اور محنت کرتے چلے آئے اور انہیں ابھی موقع ملا ہے۔ تو ہمارے لیے سمجھداری اور دانش مندی ہے کہ ہم خود اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہوئے مساجد کی جو ذمہ داری ہمارے پر ہے، چاہے وہ ٹرسٹ کی لائن سے ہو، متولی کی لائن سے ہو، تو مسجد کی تمام چیزوں کو کمپلیٹ رکھا جائے، کاغذات کے اعتبار سے اور پرمیشن کے اعتبار سے جو بھی ہیں۔ اور اگر مان لو ہم نے ایسے ہی بنا دی ہیں، تو اگر بن چکی ہیں اور کوئی ٹرسٹ نہیں ہے تو خود ٹرسٹ بنا کر اس مسجد کو وقف کے اندر درج کروا دیا جائے اور کاغذات کی فائل ہر وقت تیار رکھی جائے۔ پھر ہم لوگ بے خبر ہو جاتے ہیں چند دنوں کے لیے، اور پھر ان لوگوں کا جو پلان ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے تمام ان حضرات سے جو مساجد کے ذمہ دار ہیں، ٹرسٹی حضرات ہیں، متولی حضرات ہیں، یہ خاص کر کے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور عزیزوں، مسجد جو ہیں وہ خداوند قدس کا گھر تا قیامت رہے گا، جب تک دنیا باقی رہے گی مسجد رہے گی، اور اگر اس میں ہم نے کوئی کمی بیشی کر دی اور ہم نے توجہ اور دھیان نہیں دیا تو عند اللہ ہماری گرفت ہوگی، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ دوسرا یہ کہ الحمدللہ اسلامی مدارس شوال المکرم میں شروع ہوتے ہیں، اور اس میں ہم بچوں کو تعلیم کے لیے داخلہ کرتے ہیں، تو ہر دینی مدارس شروع ہو چکے ہیں۔ کوشش کر کے ہمارے ہر بچوں کو دینی تعلیم ضرورت کی بقدر تو ہمیں دلانا فرض ہے، چاہے وہ مدرسے میں داخل کریں یا چاہے مکتب میں داخل کریں۔ اور یاد رہے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی لڑکا یا کوئی بھی بچی لڑکی بغیر مکتب میں جائے ہوئے رہے نہیں، اس کی خاص کوشش کریں۔ یہ مکتب کی تعلیم عزیزوں توحید کو پلاتی ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ مدارس سے، دارالعلوم سے زیادہ مکتب کی اہمیت ہے، اس لیے کہ دارالعلوم میں تو چنندہ لوگ آتے ہیں، اور ہر محلے کے مکتب میں گھر کا ہر بچہ، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، وہ ہر بچہ جاتا ہے۔ تو جہاں مکتب نہیں ہے تو ہمیں مکتب شروع کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور مکتب اگر بنا ہوا نہیں ہے تو بھی کوئی فکر کی بات نہیں، مسجد کے اندر ہی ہم مکتب شروع کر دیں، مسجد ہی کی صحن کے اندر اور مسجد ہی کے قریب میں شروع کر دیں گے۔ لیکن اور اگر ہمارے پاس استاذ نہیں ہے
تو امام صاحب سے وقت لے لیں اور جو بچے جس وقت بھی پڑھنا آنے چاہتا ہوں ان کو اس وقت ہم پڑھا دیں. چاہے عصر کے بعد 2-4 بچے آ سکتے ہیں, مغرب کے بعد آ سکتے ہیں, کسی بھی وقت آ سکتے ہیں, تو ہم امام سے اپنا وقت لے لیں. اور یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم سے ضرور جوڑ دیں. قرآن کا سیکھنا, جیسے میں نے ابھی کہا کہ علم کا سیکھنا بہت سی چیزوں میں فرض عین ہے, تو اس کا خیال رکھیں. اور الحمدللہ ہمارے یہاں دینی بہت اچھا ماحول ہے کہ مزاج معاشرے کا اور قوم کا بنا ہوا ہے کہ ہم ہر بچے کو پڑھاتے ہیں, لیکن آئے دن ایجوکیشن اور اسکول کی تعلیم اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ہم مکتب کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور بچوں کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں. اور کب سے بھیجتے ہیں؟ 3 سال کا بچہ ہو گیا تب سے ہم اسکول میں بھیج دیتے ہیں. پھر ان بچوں کی مکتب کی تعلیم کی فکر نہیں کرتے. تو یقیناً ضروری ہے کہ اسکول کی تعلیم بھی دلائی جائے, اور کوئی منع نہیں ہے. دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے تو ضرورت کی بقدر دنیاوی تعلیم کا دینا ضروری ہے. بغیر دنیاوی تعلیم کے دنیا کی ضرورتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں, تو لیکن بقدر ضرورت ہیں. تو اب اگر ہمیں اسکولوں میں ایڈمیشن لینا ہے اور داخل کرنا ہے, تب بھی عزیزوں ترجیح تو مکتب کو ہی دیں اور مدرسوں کو ہی دیں, یا پھر ایسی اسکولوں کو دیں جہاں پر دینی تعلیم کا نظام ہے. کم سے کم 1 گھنٹہ بھی ہو تاکہ ہمارا بچہ اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر سکے. الحمدللہ مانگرول میں یہ رواج ہو رہا ہے کہ اسکول کے اندر مدرسے کی تعلیم, مکتب کی تعلیم, دین کی تعلیم شروع ہو رہی ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو سب سے پہلے ایسی اسکولوں کا اور ایسی جگہوں کا انتظام کرے جہاں پر ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہ سکے. جامعہ کاشف العلوم نے الحمدللہ اس سال یہ کوشش کی ہے, جیسے گجراتی میڈیم, انگلش میڈیم شروع کیا ہے, اور الحمدللہ 1 گھنٹہ اس میں اب گجراتی میڈیم میں بچوں کا لڑکیوں کے لیے بھی شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ایک منظم تعلیم کا نظام کیا جائے گا. تو جو بچیاں اپنی گجراتی میڈیم میں اگر داخل کروانا چاہتے ہیں تو یہ بھی اسکول سے رابطہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کاشف العلوم کے اندر 5 سالہ نصاب شروع کیا گیا ہے, اور وہ جو عالم کا کورس 7 سال کا ہے اس کو 5 سال کے اندر مدغم کیا ہے, کچھ گھنٹے بڑھا کر. اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز کمپیوٹر اور انگلش کی تعلیم بھی دی جائے گی. تو یہ موقع ان لوگوں کے لیے بہت بہترین ہے جو بچے حافظ ہو چکے ہیں, یا جو بچے 10ویں پاس کر چکے ہیں یا 12ویں پاس کر چکے ہیں اور وہ عالم بننا چاہتے ہیں. تو 5 سال کا کورس ہے, اور اس میں اگر داخل ہوں گے تو ان کو خارجی اوقات میں کمپیوٹر کی اور انگلش کی بھی تعلیم ملے گی, اور ساتھ کے اندر 5 سال میں وہ انشاءاللہ عالم بھی بن جائیں گے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بچے اس میں امیدوار ہیں, اور یہ ہے کہ ہمارے بچے ہیں, تو وقت کو آگے پیچھے کر کے ان کو بھی اس 5 سالہ کورس کے اندر داخل کروانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین کئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا